وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب حضرت سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شاگرد یوشع بن نون سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، آپ ذرا تصور کریں وہ کیا جذبہ ہوگا، وہ کیا ایمان ہوگا، وہ کیا شوق ہوگا، وہ کیا تڑپ ہوگی اس عالم غیب کو جاننے کی اور اسرار معرفت کو سمجھنے کے لیے، جو شوق کا سمندر سینے میں کلیم اللہ کے ٹھاٹھے مار رہا ہوگا کہ انہوں نے جب کہا کہ میں نہیں رکوں گا، میں نہیں باز آؤں گا، میں چلتا رہوں گا، میں نہیں رکوں گا، کہ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کر دیا، ان کے اس کلام کا تذکرہ قرآن پاک میں کر دیا کہ قیامت تک لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، اس کی قرات کر رہے ہیں۔ لا ابرح حتی I will never give up, I will never cease my journey، میں سفر کرنا نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں رکوں گا۔ کیا کیفیت ہوگی اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا اور فرمایا کہ میں اے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے شاگرد یوشع بن نون سے کہہ رہے تھے میں نہیں رکوں گا، تاکہ ان میں بھی علم حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہو، علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ عزیز بھائیو، اس دنیا کے علوم میں دنیا کی زیب و زینت پڑی ہے، اور آپ اگر کچھ وقت نکال کر قرآن کے علوم میں غوطہ زن ہوں گے تو وہاں سے آپ کو جو جواہرات، موتی اور ہیرے ملیں گے، اور عالم انوار و تجلیات کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو سیر کرائے گا، آپ کو پھر اس نورانی کائنات کے آگے یہ دنیا ذلیل و رسوا اور گھٹیا لگنے لگے گی، کم تر اور کم چیز لگنے لگے گی، ناچیز لگنے لگے گی۔ آپ تڑپ جائیں گے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں۔ اچھا کچھ وقت آزمائش کا دور ہے، گزار لیتے ہیں تو پھر مصیبت آسان ہو جاتی ہے انسان۔ بہرکیف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں نہیں رکوں گا، نہیں رکوں گا۔ چلو میرے شاگرد یوشع بن نون، چلتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، وہ سمندر کے ساحل پر چلتے رہے، چلتے رہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ 40 دن تک چلتے رہے۔ ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ایک تڑپ تھی، ایک شوق تھا، ایک محبت تھی، ایک چاشنی تھی، آرزو تھی، جستجو تھی، جیسے کوئی بہت بڑا راز ہے اور جیسے کسی کو بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے، کائنات کا بہت بڑا اعزاز ملنے والا ہے۔ اندازہ کریں جب کسی کو ریوارڈ ملنا لگتا ہے، نیکسٹ ڈے جب اس کو کوئی بڑا ریوارڈ ملنے لگتا ہے، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، پھر وہ تھکتا نہیں ہے، بس وہ اسی انتظار میں رہتا ہے، جستجو میں رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے جب مجھے میڈل پہنایا جائے، جب مجھے ریوارڈ دیا جائے۔ دیکھیے جب ورلڈ کپس ہوتے ہیں، فٹ بال ورلڈ کپ، کرکٹ ورلڈ کپ، تو فائنل میں پوری کی پوری قوم کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک کپ کے لیے نہیں تڑپ رہے ہوتے، وہ ریوارڈ کے لیے، میڈل کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ اس پروٹوکول کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اس عزت کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہے دنیا کی عارضی، جس میں ایک ملک خوش ہوتا ہے، باقی 20 ملک رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عارضی کم مدت چھوٹی سی خوشی ہے، اور جسے کائنات کے رموز اور بڑے بڑے ریوارڈز ملنے والے ہوں، اس کا جذبہ ایمانی اور شوق کا عالم کیا ہوگا۔
اس لیے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک، باری تعالیٰ مجھے تیرے سے ملاقات کا شوق پیدا کر، میرے اندر وہ تڑپ پیدا کر، جذبہ پیدا کر۔ انسان کو جنونی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن موت سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا کافر زندگی سے محبت کرتا ہے۔ جتنی محبت کافر کی اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے دوست کی، بندہ مومن کی، اللہ کے خاص بندے کی محبت موت کے ساتھ وہی ہوتی ہے جو کافر کی دنیا کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا حتی ابلغ مجمع البحرین، یوشع موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع بن نون، اے میرے شاگرد چلتے جاؤ، میں نہیں رکوں گا حتیٰ کہ میں اس مقام تک نہ پہنچ جاؤں جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں۔ او امضی حقوبا، چاہے اس کے لیے مجھے برسوں چلنا پڑے، ساری زندگی بھی اگر مجھے چلنا پڑے، اب میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے صرف اس مقام پر پہنچنے کے لیے کہ جہاں پر مجھے اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑا راز کھولنے والا ہے میرے لیے۔ تو بہت بڑے ریوارڈ کے لیے یا کسی اللہ والے سے ملاقات کے لیے، کسی اللہ تبارک و تعالی کی علامت اور نشانی کو دیکھنے کے لیے ایک نبی کی تڑپ کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ساری زندگی بھی چلتا رہا، برسوں چلتا رہا، میں چلتا رہوں گا، نہیں رکوں گا، نہیں تھکوں گا، نہیں باز آؤں گا، جب تک میں اس مقام تک نہ پہنچ جاؤں جہاں تک پہنچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ